کہ مولود خوانی مسجد میں جائز ہے یا نہیں، کیونکہ مرزائی وغیرہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسجد میں راگ منع ہے اور حتی الامکان منع ہے، چونکہ مولود بھی راگ ہے اس لیے یہ قطعاً ناجائز ہے۔ یہ سوال ہوا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جواب ارشاد فرمایا، مجلس میلاد مبارک کی روایات صحیحہ سے ہو اور اشعار کے پڑھے جائیں مطابق شرع مطہر ہوں اور الحان پڑھنے والے مرد غیر امرد ہوں، مسجد میں جائز ہے کہ مساجد ذکر الہی کے لیے بنی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ذکر الہی ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے نازل ہونے کے بعد ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدری کیف رفعت لک ذکرک، جانتے ہو آپ کہ ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے کس طرح بلند کیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک فقد ذکرنی، کہ ہم نے اے پیارے حبیب تمہارا ذکر بھی اپنا ذکر بنا لیا ہے، تو جو آپ کا ذکر کرے گا وہ ہمارا ذکر کرے گا۔ یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ کی نعت خوانی کرنا، گویا کہ یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور جو یہ سوال کیا گیا کہ مسجد کے اندر محفل میلاد منعقد کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 2-3 چیزیں بیان فرمائیں کہ ایک یہ کہ روایات ایسی پڑھی جائیں جو صحیح روایات ہوں، یعنی غلط روایات، جیسا کہ میلاد کے موضوع کے اندر بھی کچھ من گھڑت روایات، کچھ موضوع روایات بھی پڑھی جاتی ہیں، ان کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جب صحیح روایات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر موجود ہیں تو من گھڑت روایات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ روایات مسجد میں نہیں پڑھی جائیں گی، اگر کوئی پڑھتا ہے تو ناجائز کرتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اشعار ایسے پڑھے جائیں جو شریعت مطہر کے مطابق ہوں، یعنی وہ اشعار حضور کی ثنا کے اندر بیان کیے جائیں کہ جو اشعار قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہوں یا غلط طریقے سے نہ لکھے گئے ہوں، تو ایسے اشعار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر 1-2 شرطیں اور لگائیں کہ وہ الحان سے بھی پاک ہوں اور امرد سے، یعنی ایسے لڑکے کے جو بے ریش ہیں، جن کی داڑھی ابھی نہیں آئی، ایسے لڑکے بھی نہ پڑھیں۔ ان سے جب محفل میلاد پاک ہو تو پھر مسجد کے اندر محفل میلاد ہو سکتی ہے، جائز ہے، گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو الحان کسے کہتے ہیں؟ الحان کسی گانے کی طرز پر، گویے کی طرز پر کوئی نعت پڑھنا یا قرآن پڑھنا یا کوئی بھی دینی منقبت ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ اسے کسی راگ کی سر پر پڑھنا یا جو موسیقی کے قواعد ہیں ان موسیقی کے قواعد کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھنا، یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ الحان کے اندر آئے گا۔ جب ایسا ہوگا تو پھر یہ ناجائز ہوگا بہرحال۔ تو آج کل تو یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے کہ ایک امراد کا پڑھنا، یعنی بچوں کا پڑھنا، بڑی بڑی محافل کے اندر بے ریش بچے باقاعدہ طور پر نعت پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ الحان بہت زیادہ آج کل جو ہمارے اپنے ہی علاقے کے، جنہیں ہم چھوٹے موٹے نعت خواں سمجھتے ہیں، حالانکہ جو حضور کا ثنا خوان ہے وہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، لیکن جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ نعت بھی اچھی پڑھتے ہوں اور ان کا انداز بھی اچھا ہو، لالچ بھی نہ ہو، اور ان کی نعت خوانی سننے سے اجر بھی ملے، ثواب بھی ملے، لیکن ہم انہیں ترجیح نہیں دیتے، ہم باہر سے بلاتے ہیں جو مشہور و معروف ہو، بین الاقوامی شہرت یافتہ ہو، ہم اسے بلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ وہ ایسی چیزیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں کہ الٹا ہمیں گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ مزید فتاوی رضویہ کے اندر اس حوالے سے کافی وضاحت کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے فتاوی آئیں گے، لیکن یہاں پر اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے نعت کے اندر ویسے عام طور پر کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کرنا، یہ ایک اصول ہے،
کہ جو لفظ عام لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، کہ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایسے قول ایسے لفظ کے ساتھ نہ بلاؤ، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو اس کے تحت ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وہ لفظ استعمال کرنا جو ہم ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک عام لفظ ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور کچھ الفاظ وہ ہیں کہ جو آوارہ لوگوں کے لیے، لفنگے لوگوں کے لیے، بدمعاش لوگوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ تو حرام و ناجائز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ نعت خاں بھی اور نعتوں کے اندر ماہیے پڑھے جاتے ہیں اور حضور کو ماہی کہا جاتا ہے۔ آپ سے سوال ہے کہ ماہی کسے کہتے ہیں؟ ایک دن پہلے یہی مسجد میں ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ ماہی ہم اپنے والد کو نہیں کہہ سکتے، یعنی دلیل مجھے بھی یہ لگی کہ واقعی ہم اپنے والد کو کہیں ماہی، والد کو ہم کہیں ڈھولن، والد کو کہیں رانجھن، اس طرح کے الفاظ جو عام ایک دنیاوی گندے معشوقوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ لفظ حضور کی ذات کے لیے استعمال کرنا، اور وہ بھی مسجد کے اندر بیٹھ کر ماہیے پڑھنا، حضور کو بار بار ماہی کہنا، حضور کو ڈھولا کہنا، یہ بہت ساری آج کل ہماری یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو ان کی اجازت بالکل نہیں، بلکہ یہ بے ادبی گستاخی حضور کی بارگاہ میں بن جاتی ہے۔ اس لیے ایسے لفظوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسے نعت خوانوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جو بالکل یہ صرف مائیے پڑھتے ہیں، گویوں کے طرز پر پڑھتے ہیں۔ ایسوں کا سننا ناجائز ہے، حرام ہے، ایسوں کہ نعت سننے سے کوئی اجر یا فائدہ ملنے والا نہیں ہے، الٹا گناہ ملے گا۔ اگر یہ شرائط موجود ہوں تو پھر محفل نعت مسجد کے اندر کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔